ایک یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیر کے لیے دل میں منفی خیالات کا آ جانا کیسا ہے؟ جیسے کوئی شیطانی وسوسے وغیرہ آ جاتے ہیں تو کیا اس سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں، جب تک بیعت توڑنے کا کامل ارادہ نہ کریں، پختہ ارادہ نہیں ٹوٹتی ہے۔ وسوسے آنا، کسی کے پیر کے بارے میں منفی خیالات کا آ جانا، یہ اس سے بیعت نہیں ٹوٹے گی۔ بیعت توڑنے کا خاص ارادہ کر لیں یا دل میں کہ میں بیعت توڑتا ہوں، میں پیر نہیں مانتا ہوں، تو ٹوٹے گی، ورنہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا منفی خیالات اور شیطانی خیالات آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے؟ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بلا قصد و ارادہ آ گیا، شیطان نے کوئی ڈال دیا، کوئی چیز دے گی، شیطان نے کہا یہ غلط کر رہے ہیں پیر صاحب اچانک، اور آپ نے اس کو جھٹک دیا۔ تو چونکہ اس طرح کے خیالات کا آنا یہ انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، تو اس کو بے ادبی نہیں کہا جائے گا، نہ اس کو غلط کہا جائے گا، جب کہ اس میں تواتر نہ ہو، جب تک باطنی ریزسٹنس موجود ہو۔ منفی خیال آیا، پیر صاحب بعمل ہیں، سب کچھ ہیں، تو اس کو جھٹک دیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آیا نکل گیا۔ لیکن آپ بار بار آ رہا ہے اور آپ چاہے یقین نہیں کر رہے لیکن آ رہا ہے، تو کیوں آنے دے رہے ہیں؟ اس میں قابل قریب۔ اور پھر منفی خیال کو بلا دلیل یا شیطانی وسوسے کو بلا دلیل ایک باعمل اور متقی شخص کے حق میں قبول کر لینا، یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ خود پیر صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیر بننے کے قابل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کوئی اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، خلاف شرع امور میں سب کے سامنے وہ لگے ہوئے ہیں، اپنے مریدین کو بعض وقت گناہ کی اجازت دی ہوئی ہے، یا مریدین کے ساتھ ہی وہ بیٹھ کے گناہ کر رہے ہیں۔ اب ان کے بارے میں منفی خیال آنا، ان کے بارے میں شیطانی خیال آنا، تو وہ شیطانی نہیں، وہ تو رحمانی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچانے کے لیے یا فرشتہ خیال ڈال رہا ہے کہ اس سے بچو، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا، اگر پیر صاحب نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، ان کے بارے میں جو منفی خیالات آئیں اس کا رد کرنا واجب ہے۔ اچانک آ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس میں تواتر نہیں ہونا چاہیے، اور جو انٹرنل ریزسٹنس جس کو کہتے ہیں، باطنی مزاحمت، وہ ختم نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو جھٹک دیں۔ اور اگر کوئی بے عمل ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اسٹاک ایکسچینج سے جو کچھ ہمیں کمائی یا آمدنی ہوتی ہے، کیا اس سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، یہ تھوڑا سا اس میں مختلف ہی مسئلہ ہے۔ بعض مطلقاً منع کرتے ہیں اور اس کی روزی کو ناجائز کہتے ہیں، یعنی اس کا جو کمیشن یا کوئی بھی پروفٹ ملتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض صورتوں میں اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کی خالصتاً کمائی سے حج و عمرہ نہ کیا جائے، بلکہ اور پیسوں سے کیا جائے۔ اگر فرض کر لیں آپ نے جواز کا فتویٰ بھی لیا ہے، پھر بھی چونکہ مشکوک ہے، تو بہتر ہے کہ عمرہ یا حج بالکل پاکیزہ کمائی سے کیا جائے اور اسے کسی اور کام میں استعمال کر لیا جائے۔ کہ اگر کوئی زوجہ شوہر خرچہ دیتا ہے، اس میں سے کچھ پیسے بچا کے رکھ لیتی ہے، اور نیت یہی ہوتی ہے کہ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو گئی، ضرورت پڑ گئی، تو اسی پیسے کو گھر میں لگا دے گی، تو کیا حکم شرع ہے؟ کیا وہ گناہگار ہوگی؟ دیکھیں، بالکل گناہگار نہیں ہوگی کہ شوہر جو اس کو دے رہا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ شوہر اس عورت کو اس کا نان نفقہ دے رہا ہے، کہ وہ پیسے دے دیتا ہے، اس میں اپنا کھانا پینا بھی کرو، رہائش کرو اور لباس، یہ شوہر پہ لازم ہے، اور وہ پیسے کی شکل میں دے دیتا ہے۔ پھر تو یہ عورت کا ہے، چاہے پورا خرچ کرے، چاہے اس میں بچا کے رکھے، اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے فیملی کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے، مہینے کا دے دیا کہ بھئی یہ 40,000 روپے یہ گھر کے خرچے کا ہے۔ اب اس میں یقینی سی بات ہے، صرف عورت کو نہیں دے رہے بلکہ اس میں بچے بھی ہیں، اگر ماں باپ رہتے ہیں تو ماں باپ کا بھی حق شامل ہے۔ ایسی صورت میں بھی بہرحال اگر عورت تھوڑی بہت بچا کے رکھ لیتی ہے اور قصد و ارادہ مطلب اپنی جیب میں ڈالنے کا نہیں ہے بلکہ گھر پہ خرچ کرنے کا ہے، تو شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر مجموعی اعتبار سے خرچے کے لیے دیں تو اپنی ذات کے لیے اس میں سے پیسہ نکال لینا یہ غیر مناسب ہوگا کہ اس کو لے کر وہ اپنی شاپنگ کرے اور خرچہ کرے، کیونکہ اس میں سب کا حق شامل ہے۔ اس میں پھر شوہر کی اجازت درکار ہوگی، شوہر کی اجازت سے باقاعدہ وہ رکھ سکتی ہے۔